أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تصعدون ولا تلؤون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. کل جو آیت تلاوت کی گئی تھی اس میں غزوہ احد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایات آئی تھی اور شکست کے بعد مسلمانوں کی دلجوئی، تسلی اور ان کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی تھی ان کا سلسلہ چل رہا تھا. کل کی آیت میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح سے مسلمانوں کو پہلے فتح حاصل ہوئی، پھر بعض کمزوریوں کی وجہ سے انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا. تو اللہ نے بتایا تھا کہ اللہ نے دشمنوں سے ان کو پھیر دیا تاکہ ان کو آزمایا جائے. اب وہ آزمائش کیا تھی، اس کی کیفیت کیا تھی، اس کا ایک نمونہ اس آیت میں بتایا گیا ہے جس آیت کی بھی تلاوت کی گئی تھی کہ اللہ نے کہا کہ اللہ نے دشمنوں سے تم کو پھیر دیا، یعنی تم دشمن پر غالب تھے لیکن پھر دشمن تم پر غالب آ گئے. وجہ کیا کہ اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرنا چاہتا تھا. تم آزمائش میں مبتلا کر کے امت کا امتحان بھی ہوتا ہے اور امت کی تربیت بھی ہوتی ہے. آدمی تجربے سے پختگی حاصل کرتا ہے اور قومیں شکستوں کے بعد، ہارنے کے بعد، پسپائی کے بعد طاقت حاصل کرتی ہے. جو قوم شکست کھانے کے بعد ہمت ہار جاتی ہے، حوصلہ کھو بیٹھتی ہے، وہ تو کبھی ترقی نہیں کر سکتی. لیکن جو شکست کھانے کے بعد اپنی کمزوریوں کو اور اس کے اسباب کو تلاش کرتی ہے، پھر اس سے سبق لے کر آگے کے لیے اچھی تدبیریں کرنی کو شروع کرتی ہے، آگے کے لیے بہتر انداز میں کوشش کرنی شروع کر دیتی ہے، تو وہ قوم کامیاب ہوتی ہے. تو آزمائشوں میں قومیں پلتی بھی ہیں، قوموں کو تربیت بھی ملتی ہے، طاقت اور قوت بھی ملتی ہے، حوصلہ اور ہمت بھی ملتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آزمائش سے گزرنے والی قوموں کو حاصل ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ابتدائی میں اس طرح کی آزمائشوں کو میں مبتلا کر کے امت کا امتحان بھی لیا، کھرے کھوٹے کے اندر فرق کو بھی ظاہر کیا اور امت کو آگے بڑی بڑی مصیبتیں جو آنے والی تھی جنگ کے میدان میں اس کا سامنا کس طرح سے کیا جائے اس کی تربیت بھی دی، اس کے لیے تیار بھی کیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہاری آزمائش اللہ کی طرف سے ہوئی، دشمنوں کی طرف سے تم کو پھیر دیا گیا، دشمن تم پر مسلط کیے گئے. تو تمہاری حالت کیا تھی اس وقت؟ مسلمانوں کی جو بڑی تعداد تھی کس طرح سے وہ بھی اپنا ہوش کھو بیٹھی. اچانک دشمنوں نے پیچھے سے حملہ کیا تو ظاہر بات ہے کہ کوئی ذہناً اس کے لیے تیار بھی نہیں تھا. تو اس وقت اکثر لوگ حواس باختہ ہو گئے، کیا کرنا چاہیے ان کو سمجھ میں نہیں آیا. تو کہا کہ استصعدون اصلاً سعید یصعد کے معنی آتے ہیں چڑھنے کے بھی آتے ہیں، اور اصعد یصعد کے معنی تیزی سے بھاگنے کے بھی آتے ہیں. پھر یہ لفظ سر اٹھا کر تیزی سے بھاگنے کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گیا کہ آدمی پریشانی میں حواس باختہ ہو کر ادھر ادھر بھاگتا رہتا ہے، کہاں بھاگنا معلوم نہیں ہے. یہی کیفیت اس وقت مسلمانوں کی تھی.
اذ تصعدون، جب تم سر اٹھا اٹھا کر بھاگنے لگے، ولا تلؤون علی احد، تم کسی کی طرف توجہ نہیں دے رہے تھے، یعنی ایسے حواس باختہ ہو گئے کہ بھاگنے لگے، کسی کو پتہ نہیں کہ کون پیچھے ہے کون آگے ہے، جنگ کے میدان میں کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے نزدیک دل و جان سے پیارے تھے، اور جن کی عظمت، جن کا احترام، جن کی عقیدت ان کے ایمان کا جز تھا، جن کی مدد کرنا ان کے مقاصد میں شامل تھا، ان کی بھی پرواہ نہیں رہی کہ وہ کہاں ہے، ہوش نہیں رہا کیا کرنا ہے، بھاگنے لگے، کوئی کسی کو دیکھ نہیں رہا تھا۔ وَلَا تَلْؤُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، تم میں سے کوئی کسی کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا تھا۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں اس وقت بھی ڈٹے رہے، بڑے بہادر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے آس پاس بہت کم لوگ تھے، بعض مورخین کا کہنا ہے کہ صرف 12 لوگ تھے اس وقت جنگ کے میدان میں، تو اللہ کے رسول ایک کنارے پر تھے، اور اللہ کے رسول کے بارے میں بھی مشہور کر دیا گیا کہ وہ بھی شہید کر دیے گئے، تو اس سے اور مسلمانوں کو تکلیف تھی، پریشانی تھی، حوصلہ ٹوٹنے لگا کہ جب اللہ کے رسول ہی شہید ہو گئے تو پھر ہمیں شما کے یہاں رہ کر فائدہ کیا ہے، وہ بھاگنے لگے، ایک قسم کی بے چینی بھی ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں رہ گئے، اللہ کے رسول پکار رہے تھے کہ الیہ عباد اللہ، الیہ عباد اللہ، کہ اللہ کے بندے میرے پاس میرے پاس، اور کہتے تھے کہ میں یہاں پر ہوں، یعنی لوگوں کو بتا رہے تھے کہ میں شہید نہیں ہوا، یہاں پر ہوں، آپ لوگ بھاگیے نہیں، میرے ساتھ آئیے۔ لیکن اس وقت ان کو اللہ کے رسول کی آواز بھی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ والرسول یدعوکم فی اخراکم، اور رسول تمہیں ایک کنارے سے آواز دے رہا تھا، یعنی دوسری طرف سے رسول تمہیں آواز دے رہے تھے اور تم بھاگ رہے تھے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، اور تمہیں پریشانی در پریشانی لاحق ہو رہی تھی۔ ایک تو پریشانی، شکست کھا گئے، جیتی ہوئی جنگ ہارنی پڑی، دوسری پریشانی بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے، بڑا نقصان ہو گیا۔ اور بعض لوگوں نے تو یہ لکھا کہ غم کے بدلے میں اللہ نے تمہیں غم دے دیا۔ پہلا غم کیا تھا؟ آپ نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، اللہ کے رسول کو تکلیف ہوئی، اس کے بدلے میں اللہ نے تمہیں غم اور پریشانی یہ دے دی کہ تم جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، اور دشمنوں کی طرف سے تمہیں بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ تو کہا فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، تمہیں غم کے بدلے میں غم لاحق ہو گیا۔ لیکن یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیوں کی؟ تمہاری تربیت کے لیے کی، کہ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، کہ تم پریشان نہ ہو اس چیز کی وجہ سے جو چیز چھوٹ گئی، یعنی جنگ تم ہار گئے، مال غنیمت چھوٹ گیا، ہاتھ میں میدان تمہارا آیا تو چھوٹ گیا، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور جو چیز تمہیں لاحق ہو گئی، جو مصیبت تمہیں لاحق ہو گئی، تمہارے بہت سے لوگ شہید کر دیے گئے، بہت سے لوگ زخمی ہو گئے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سارے زخم لگے، تو اس پر تمہیں پریشانی نہ ہو، تم ہمت نہ ہار بیٹھو، دل تمہارا بیٹھ نہ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ تمہارا اتنا بڑا امتحان لیا، اور تمہیں اللہ نے معاف بھی کر دیا۔ جیسے کل کی آیت میں کہا، اللہ نے ان کو پیشگی کہہ دیا کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، تاکہ وہ پریشان نہ ہو جائیں۔ اللہ خبیر بما تعملون، پھر اللہ نے فرمایا کہ تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے، یعنی اللہ کے لیے جو کرو گے تم، اللہ کے فیصلے پر تم راضی رہو گے، اللہ کی مرضی کے مطابق چلو گے، اللہ تعالیٰ اس کا بھرپور بدلہ دے گا۔ اس لیے تمہیں ہمت نہیں ہارنا چاہیے، ہمت توڑ کر، حوصلہ توڑ کر بیٹھنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ حالات ہوتے رہتے ہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ غلط فہمی بھی دور کر دی۔ بعض لوگوں کی غلط فہمی ہو گئی تھی کہ رسول جب رہیں گے تو ان کو جتنا ہی پڑے گا، رسول کی فوج کبھی ہار نہیں سکتی۔ تو اللہ نے یہ بتایا کہ جیت ہار یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی بات ماننے میں کامیابی ہے۔ جب ہم بات ماننے میں تردد کریں گے، بات ماننے میں ہم سے کوتاہی ہو جائے گی، تو پھر جو نتائج دوسروں کو لگنے والے، حاصل ہونے والے،
وہی نتائج آپ کو بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔